آج بھی آئی کین گارنٹی یو کہ منسٹری میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو SSN فراڈ والا ایشو ہے, ون آف مائی امپلائیز گاٹ این آفر فرام ون آف سچ کمپنیز اینڈ آفٹر دا انٹرویوز ہی واز آفرڈ اے پلاٹ ان DHA اینڈ اے ہاؤس آن دیٹ. بچوں کے سامنے فتویٰ لا کے رکھ دیتے ہیں جو کہ میں کہوں گا فیک فتویٰ کہ جی یہ تو جائز ہے. بس جب وہ کسی کی انٹرویو کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنا لیپ ٹاپ آپ اٹھائیں اور ذرا جا کے باہر دکھائیں کہ گھر کے باہر کیا ہے آپ کے, یا ہمیں آج کا اخبار دکھائیں. دیر از نو جسٹیفیکیشن ٹو ٹیل اے لائی کہ جی آپ نے پوز کرنا ہے کہ آپ جان ڈو ہیں, آپ ایک امریکن سٹیزن ہیں, آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں یا فلانی جگہ بیٹھے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بات کرنا آئی فیل کہ اب امپورٹنٹ ہو گیا. دس اسٹوری میکس راؤنڈس آن سوشل میڈیا ایوری 6 months. ہر 6 مہینے بعد آپ کو ایک ویو نظر آتی ہے جس میں یہ ساری بات ہوتی ہے اینڈ دین اٹ سبسائڈس. دس ٹائم اراؤنڈ وی گاٹ somebody who's decided to talk about it, or I'm personally curious کہ why he did that, and that's why he's here with us. تو ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا چیز کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں and why it is important to talk about this. السلام علیکم سید بھائی. وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو فار کمنگ ہیئر رات کے اتنے لیٹ ٹائم اتنا لیٹ. سید بھائی, I've seen your LinkedIn post. As have many other people, I've seen your video جس میں بڑی ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کی ہے. I'm not going to go into کہ کیا ہے, like what is your main where you explain کہ یہ basically کیا چیز ہے. I want to talk more about کہ اب آج کی ڈیٹ میں اس کے بارے میں بات کرنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں آپ, اور ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں اس کے 2 اینگلز ہیں. وائی ٹاک اباؤٹ دس ایشو which essentially I think is a scam or a fraud going on in our industry. تو کیوں بات کرنے دیں جو کر رہے ہیں. A lot of people actually ask me کہ یار تم نہ کھیلو گے تو نہ کھیلنے دو گے, why do you care کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تم اپنا کرو جو کر رہے ہو. تو اس کے 2 اینگلز ہیں, ایک پرسنل اینگل ہے اور ایک I would say انڈسٹری کا اینگل ہے. Everyone knows me as a industry leader. میں نے 10 سال انڈسٹری کے لیے کام کیا, پاشا کی لیڈرشپ میں بھی 2 دفعہ چیئرمین رہا پاشا کا, اور ایکچولی 10 سال میں تقریباً کسی نہ کسی رول میں, ویدر آئی ہیو اے پوزیشن اور ناٹ, آئی ہیو آلویز بن ورکنگ فار دا انڈسٹری. اینڈ ون تھنگ آئی ہیو ڈن از کہ میں نے کبھی ان 10-12 سالوں میں اپنے لیے کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش نہیں کی. آئی سوللی اسٹارٹیڈ ٹرائی ٹو ورک فار دا انڈسٹری. تو ایک میرا پرسپیکٹیو اوور ٹائم ڈیولپ ہوا کہ آئی تھنک اباؤٹ اینڈ کیئر اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا انڈسٹری, بیکاز آئی بلیو کہ یہ انڈسٹری گرو ہوگی, پاکستان کا امیج بہتر ہوگا. اگر ایز اے نیشن ہم لوگ اچھے ہوں گے تو میری کمپنی اچھی ہوگی. یہاں پہ ہم انفارچونیٹلی ایوری ون تھنکس فار دیر اون بزنس اور دیر اون سیلفس, اور اس چکر میں ہوتا ہی ہے کہ ایوری ون گوز ان ٹو دیر اون وے, دیر اون شارٹ کٹس. وہ انہیں کوئی بڑا مسئلہ نظر آتا ہے تو دے تھنک یہ تو پورے سسٹم کا مسئلہ ہے, یہ تو پوری انڈسٹری کا مسئلہ ہے, واٹ کین آئی ڈو. تو وہ اپنے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں, سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں. Why have you decided to take this up? میری کمپنی کا بھی ایک اور میرا ذاتی بھی ایک مشن ہے کہ حلال کمانا ہے اور کبھی رشوت نہیں دینی, کبھی کسی قسم کے حرام کی طرف نہیں جانا. آئی بلیو کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمان ادھر جائیں گے اور وہ حلال کھا سکیں گے, حلال کما سکیں گے, اور میری زندگی کی یہ اسٹرگل ہے. Day 1 سے جب میں نے اپنی کمپنی شروع کی, پہلا پروجیکٹ جو مجھے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ لوکل پروجیکٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کوئی رشوت دینی پڑے گی. اینڈ بیکاز ایوری ون ایگریڈ ٹو اٹ کہ ٹھیک ہے رشوت از پارٹ آف اٹ, تو گو آن ود دیٹ. وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم یہ کیونکہ حرام ہے اور رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے, تو اس لیے ہم
یہ کبھی نہیں کریں گے. تو ہم نے پھر پاکستان میں بزنس ہی نہیں کیا, ہم نے امریکہ پہ فوکس کیا. اللہ نے ہمارے لیے اس میں برکت ڈالی. بٹ آئی فگرڈ کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ تکلیف رہی کہ کیوں پاکستان میں ہوتے ہوئے حلال کمانا زیادہ مشکل ہے, اور باہر چلے جائیں امریکہ میں, یورپ میں, وہاں حلال کمانا زیادہ آسان ہے. تو میری زندگی کا مشن اور میری کمپنی کا بھی مشن ہے کہ وی وانٹ ٹو بی تھاٹ لیڈرز وین اٹ کمز ٹو ایتھیکل ایجائل اینڈ پیپل سینٹرک پریکٹسز. اینڈ جنرلی یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئے گا. ایتھکس کی کوئی بات نہیں ہے, مورلس کی نہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے نہ کہیں. تو اس مسئلے میں نے یہی دیکھا کہ ایک ایسی پریکٹس بن رہی تھی جو کہ ہماری پوری انڈسٹری کو میں ایک انفیئر ایڈوانٹیج کریٹ کر رہی تھی, اور جس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ خراب کر رہی تھی, فیئر کمپٹیشن کو ختم کر رہی تھی. اس کو میں ایک ورڈ میں نے کوائن کیا, کرپیٹیٹیو, کہ پاکستان ایک کرپیٹیٹیو ملک بنتا جا رہا ہے. میننگ اف یو آر اونلی کمپیٹیٹیو اف یو آر کرپٹ, اور فیئر گیم سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. سو یہاں پہ بھی یہی میں نے دیکھا کہ ہماری انڈسٹری میں بیکاز سم آف دا کمپنیز انیشلی ہیڈ میسو سکسیس یوزنگ سم آف دیز اسکیمز اینڈ فراڈس, اور وہ جو میسو سکسیس کا مطلب یہ ہے کہ لاٹ آف ڈالرز, مینی ٹائمز مور ارننگز دین اینی فیئر بزنس, اینی آنیسٹ بزنس, اینڈ دے اسٹارٹ ٹو تھرو دیٹ منی اراؤنڈ آن آر ینگ پیپل. ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا نے ویسے ہی ہماری ینگ جنریشن کو بہت زیادہ آئی ووڈ سے منی سینٹرک بنا دیا. وین وی ور اسٹوڈنٹس تو ہماری اتنی نیڈز نہیں ہوتی تھیں, ہمیں آئی فون نہیں لینا ہوتا تھا, ہمیں کوئی وی ور جسٹ فوکسڈ آن ڈیولپنگ آر کیریئرس. مگر آج ایک فریش بچہ بھی آتا ہے تو اس کی نیڈز جو ہیں وہ بڑی ہائی ہیں. تو ہوا کیا کہ وین دیز کمپنیز اسٹارٹیڈ ٹو میک اے لاٹ آف منی اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو تھرو اٹ اراؤنڈ, تو اس سے پھر دیز گڈ کمپنیز اسٹارٹیڈ ٹو ہیو پریشر فرام دیئر اون پیپل ایز ویل کہ بھائی یہاں پہ آپ کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ مل رہے ہیں, یہاں پہ آپ کو گاڑیاں مل رہی ہیں, سب کچھ مل رہا ہے. تو امپلائیز ہیو دا سملر ایکسپیکٹیشنز فرام وچ ایور کمپنیز دے ور ورکنگ فار. تو کیونکہ ان فیئر یا آنیسٹ کمپنیز کی اتنی ارننگ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, بیکاز لیٹ سے ایک امریکن $8,000 پر منتھ کما رہا ہے یا $10,000 پر منتھ کما رہا ہے, تو کبھی بھی آؤٹ سورسنگ میں وہ لوگ اتنا پیسہ نہیں دیں گے. اس میں تو اٹس کالڈ آؤٹ سورسنگ بیکاز دیر از دا لیبر آربٹراج. تو کم از کم تو وہاں سے آدھا پے کریں گے, کم پے کریں گے. تو آئی تھنک کہ بیکاز آف دس تھنگ a lot of people started to move towards these companies, started to prefer these companies. انہوں نے اپنے آپ کو پلیس ایسے کیا کہ اس کو جسٹیفائی بھی کیا کہ دس از نتھنگ رانگ, دس از آل سب ہر کوئی کر رہا ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اوور ٹائم آئی ہیو سین ایون گڈ کڈس رننگ گڈ کمپنیز اسٹارٹنگ ٹو فیل کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گے, ہمارے تو امپلائیز چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کمپنیوں میں, تو ہمیں تو مجبوری ہے, ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ ناؤ میں نے دیکھا کہ اس کا امپیکٹ اتنا آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب یہ جو اچھی کمپنیاں بھی ہیں وہ بھی ایج پہ آ گئی تھیں. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا اس کا ایک کریٹیکل میس, یو فیل لائک ایک کریٹیکل میس, دس تھنگ از ہٹ دیٹ کریٹیکل میس لیول, کہ اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ امپیکٹ کرنا شروع ہو گیا. سو یہ لائک ڈو یو نو دس فرام یور سرکل, جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے یہ ہے, یا مطلب لائک ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ود دس کہ یار اب اتنا زیادہ, لائک وائی ڈو یو فیل کہ اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا؟ So, for example, of course, I sit with, I'm in touch with all of the industry knows me. ہماری گپ شپ بھی ہوتی ہے. تو some of the people actually told me this model themselves. This is how it works. This is how we do it. And this is how we hyperscale. And I was very surprised that they thought this is nothing wrong with it. So ek to first hand, I was told this how it's done. So I went into this conference in London, and I was talking to some of my friends who run very good companies, who run very,
I would say कि they've developed very decent businesses. And I asked them, यार ये practices चल रही हैं, what do you think about that? उन्होंने कहा कौन सी, मैंने कहा ये जो सारा फ्रॉड हो रहा है, and they didn't recognize the fraud. When I mentioned exactly, तो वो कहते हैं कि यार ये तो फ्रॉड नहीं है. तो he said, सैयद भाई इसमें तो कोई गलत बात नहीं. I asked him why do you say that? कहता है ये तो हर कोई कर रहा है. तो मैंने कहा अगर हर कोई कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये फ्रॉड नहीं है. तो he said कि अगर बाकी लोग ये कर रहे हैं और मैं नहीं करूँगा तो हाउ कैन आई कीप माई एम्प्लॉइज़? दे आर गोना गो वेयर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा और मैं उतना पैसा कमा ही नहीं सकता अनलेस कि मैं भी वो फ्रॉड करूँ. तो I started to hear these things where people started to make justifications for this. और फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब an average company and if you see a good sized company तो उनके 3, 4, 5 अच्छे एम्प्लॉइज़, 8 अच्छे एम्प्लॉइज़, they're getting double, triple offers like that. And everyone starts to get affected by that. So, there was a time I remember जब फेक डिग्रीज के हवाले से एक कंपनी आई and they were making tons of money. And of course, because they were making tons of money, they had their own yacht. They had perks like unlike anything else. And they would offer good money. And जो मेरे साथ पाकिस्तान की टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज के CEOs बैठे हुए थे, दे से कि उनकी तरफ से ऑफ़र आती थी एंड वो इट वुड बी डबल और ट्रिपल द ऑफ़र, और हम ऑल वी कुड डू इज़ कि अच्छा यार फाइन, आई मीन वी कैन नॉट कम्पीट विद दैट, यू कैन गो. एंड ऑल दे कुड डू इज़ कि उनका सब प्रोजेक्ट भी सफ़र करेगा, दे वुड ट्राई टू मेक अप फॉर दैट, बट दे न्यू दे कुड नॉट कम्पीट विद दैट काइंड ऑफ ऑफर. सो आई थिंक कि same started to happen, even though I think less than 5% of the industry would actually be part of such a practice, given when I look at a lot of Pasha membership base जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं, जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, बड़ी कम इनमें कंपनीज़ मुझे नज़र आती हैं जो कि कर रही हों. तो less than 5 still makes hundreds of companies, and some of them have been hyper successful as well. So the problem right now is not the scale of it. The problem is when you create a success model where people say कि यार और तो कोई successful नहीं नज़र आ रहा, या let's say NetSol बनना या systems बनना या XYZ, there are other companies, वो बनना तो वो तो 50 साल से चल रही हैं, 50 year game है. या और ये देखो ये 4 साल में कंपनी आई है, ये 2 साल में कंपनी आई है, और 2 साल में ये लोग इतने बड़े स्केल पे आ गए हैं. और देयर सो हमारी जो यंग जनरेशन है, इवन हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे CEOs जो हैं, जो छोटी कंपनी SMEs चला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ डायरेक्शन, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस, एंड अ लॉट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग. स्पेशली आजकल की इकॉनमी है, अमेरिका में रिसेशन है, सेल्स करना मुश्किल है, टफ. अगेन पाकिस्तान के अंदर बैठ के इंटरनेशनल एक्सेस भी मुश्किल है. तो देयर इज़ अ सर्टेन कर्व दे हैव टू गो थ्रू, तो वो उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल है. और वो जब देखते हैं कि ये अ किड कम्स इन, ही पुल्स अप सम स्टंट, और वो विद इन अ ईयर 400 बंदों की कंपनी बना गया, 500 बंदों की बना गया, एंड देन दे फील कि यार आई मीन दिस इज़ द मॉडल टू फॉलो. राइट. सो आई थिंक कि वो जब रोल मॉडल अगर गलत बनना शुरू हो जाए, जैसे हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी के अंदर रोल मॉडल बने और अब पूरा पाकिस्तान एक उस डायरेक्शन में गया हुआ है, इसी तरह IT में अगर ये रोल मॉडल बन गए तो इस वक्त प्रॉब्लम स्केल करनी है, प्रॉब्लम रोल मॉडलिंग का है, और हमारे रोल मॉडल गलत बन रहे हैं. और एक पाकिस्तान में एक चीज़ समझी जाती है कि हलाल या सीधे काम से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू डू इट एट ऑल बाय हुक और बाय क्रुक. Behind every fortune, हाँ great जी. fortune is a great crime. Yeah. So that's the bigger problem. All right. So internally
اٹ ساؤنڈس ٹو می لائک کہ جو فیئر بزنسز ہیں ان کے لیے اسپیس جو ہے وہ اسکویز ہوتی جا رہی ہے اوور ٹائم، رائٹ؟ اگر یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اڈاپٹ کرتے جائیں گے ایسے، ٹھیک ہے. ایکسٹرنلی ایز ویل آئی وڈ ازیوم کہ لائک بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈز دیٹ لائک واٹ از دا میگنیچیوڈ آف رانگ اٹ کوڈ ڈو فار اس انٹرنیشنلی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح کی پریکٹسز تو اوریجنیٹ انڈیا سے ہوئی فار ایگزامپل، اور ہمارے لوگ دے پرابلی کاپیڈ اٹ آف فرام سم آف دا کمپنیز. ہمارے نیبرز میں کچھ ہو رہا ہے، اس کو اٹھایا اور اسی کو کاپی کیا. تو دے آر بگر کائنڈ آف کیس اسٹڈیز اگر آپ نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں تو وی آر ناٹ الون ان دس. یہ آئی تھنک گلوبلی کافی ملکوں میں یہ ہو رہا ہے. اور ون پارٹ آف دیٹ از پوسٹ کووڈ ریموٹ ورک بہت زیادہ شروع ہو گیا، اور انٹرنیشنلی کمپنیز ور ناٹ ریڈی فار دوز چیکس اینڈ بیلنسز. اگر فزیکلی لوگ آفیسز میں آتے ہیں وہاں تو اٹس ایزی ٹو سی ہوز ہو، اور وہاں پہ یہ فراڈ مشکل تھا. جب ریموٹ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تو کافی ساری کمپنیز انسسپیکٹنگ تھیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ کیسے ابیوز ہو سکتا ہے. اور ابھی تک بھی میرے خیال میں انٹرنیشنلی کم کمپنیز ہیں ہو نو کہ یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے تو اپنے سیٹ اپ بنا لیے ہیں ٹو چیک آؤٹ. جب وہ کسی کی انٹرویو کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنا لیپ ٹاپ آپ اٹھائیں اور ذرا جا کے باہر دکھائیں کہ گھر کے باہر کیا ہے آپ کے، یا ہمیں آج کا اخبار دکھائیں. اچھا، لٹرلی یہ ہوتا ہے؟ یا آج کا اخبار دکھائیں تک بھی بات پہنچ گئی ہے جی. سو دیٹ وہ انہیں پتہ ہو کہ ایسے کویشچن کریں گے جو صرف وہ ٹو ویریفائی کہ یہ واقعی کوئی امریکی شہری ہے اور سارا کچھ. اور اس کے لیے پھر یہاں بھی ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ اس کو باسکٹ بال یا اس لوکیلٹی کی ساری انفارمیشن بتاتے ہیں، ہسٹری بتاتے ہیں، تاکہ دیٹ پاکستانی کین پوز ایز دیٹ امیریکن. تو اس کو بھی کلچر ٹریننگ کراتے ہیں، مگر وہ بھی سو اٹس اے کیٹ اینڈ ماؤس گوئنگ آن. تو آئی تھنک ون پارٹ آف دیٹ از آن دا یو ایس سائڈ، کہ وہاں پہ دیکھیں کبھی بھی ابیوز ہوتا ہے، اس کا جب اسکیل بڑا ہو جاتا ہے تو اٹ گیٹس کاٹ. جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر ان دی اینڈ اس کے اوپر ایک آئی وڈ سے کہ آپریشن ہوتا ہے. اور ایونچولی اس کا بھی وہی ہوگا گلوبلی. جب امریکہ کو سمجھ آئے گی تو پھر وہ جب منی لانڈرنگ ہے اٹ واز ناٹ این ایشو. جب انہوں نے اس کا ایشو بنایا تو اب ہر ایک کو بھی بیچ میں آنا پڑا، پاکستان کو بھی آنا پڑا. بٹ جسٹ امیجن کہ کیا منی لانڈرنگ انڈیا میں نہیں ہوتی، دبئی میں نہیں ہوتی؟ دبئی میں شاید سب سے زیادہ ہو، یا اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے. مگر پاکستان پہ جو ہے وہ کیونکہ ہماری شاید پی آر اور ہماری جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں جتنی انڈیا کی ہیں. تو انڈیا تو اپنی اور ان کی انڈسٹری اتنی بڑی ہے، ان کی سکسیس سٹوریز بھی اتنی بڑی ہیں کہ دے مائٹ جسٹ اوور شیڈو دوز. او یس. تو وہ ان کے لیے تو اتنا بڑا امپیکٹ اس کا نہیں ہوگا بھی تو انہوں نے اپنے میڈیا سے بھی کور کر لیں گے. اور اگین ایز یو سیڈ کہ ان کی سکسیس سٹوریز اتنی بڑی ہیں کہ یہ اسکیمز جو ہیں وہ اس کے 1% بھی نہیں ہوں گے. ہماری ابھی انڈسٹری نیسنٹ ہے اور یہ اتنی میچور نہیں ہے، اور ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج آلریڈی اٹس ناٹ گڈ. اور آپ کو پتہ ہی جب کسی انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ ای بے پہ کہیں، تو وہ کہیں گے جی کہ پاکستان یا نائجیریا ان ملکوں سے ہم نے ڈیل نہیں کرنا. جب یہاں پہ امیزون شروع ہوا، آپ کو پتا کہ اس پہ ای کامرس میں کتنی 2 نمبری ہوئی، وہ پھر دے جسٹ شٹ یو ڈاؤن کہ یہاں سے اتنا بڑے. سو انڈیا کی تو اتنی لابی ہے کہ وہ امیزون کو، گوگل کو، دے کین میک دیم وٹ ایور ڈو وٹ ایور. مگر پاکستان کی تو یہ لوگ نہیں سنتے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب تک ہماری انڈسٹری میچور نہیں ہوتی ہم اس کو اور اگین اندر پرابلم از کہ جب وین وی ڈونٹ ہیو آور بگیسٹ کمپنیز آر ناٹ سو بگ. آور بگیسٹ کمپنی از واٹ 5,000 پیپل میکسیمم 10,000 کو کوئی بھی اس سے بڑی کمپنی نہیں. انڈیا کی تو ایک کمپنی میں 10 لاکھ بندے بھی ہیں. تو جب اتنی سی کمپنیاں ہیں اس میں آپ اتنے کچھ میسیو لیول پہ آپ کے اگر اسکیمز ایسے آ جائیں جو کہ دیٹ بیکم بگر دین یور بگیسٹ کمپنیز، دین یو ہیو اے پرابلم. دین دیٹ ول اوور شیڈو یور گڈ بزنسز. ایونچولی یہ ہوگا کہ پینٹ کیا جائے گا پاکستان کو گلوبلی کہ یہ تو نیشن آف فراسٹر ہے، یا پینٹ کیا جائے گا کہ یہ تو اس انڈسٹری میں، حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ یہاں پہ
وی ہیو سو مینی سکسیزفل بزنسز ان پاکستان. ہمارے پاس ملٹی نیشنلز بھی کام کر رہی ہیں یہاں پہ, ہوم گرون سکسیز اسٹوریز ہیں. مگر میرے خیال میں اگر یہ چیز ایونچولی اٹ کمز ان انٹرنیشنل میڈیا تو اور ملکوں کو تو اس کا شاید نقصان کم ہو, لائک انڈیا. سم ہاؤ آئی فیل کہ دیر از سم بیڈ مینجمنٹ آن آر پارٹ وین اٹ کمز ٹو میڈیا اینڈ PR اینڈ امیج. وین ایور CNN شوز سم تھنگ, اس کو برا ہی دکھانا ہے پاکستان کے بارے میں. انڈیا میں وہ کچھ بھی وٹ ایور کمز آؤٹ اٹس موسٹلی پازیٹیو. سو آئی تھنک کہ بیفور اٹ گیٹس ٹو دیٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, وی ہیو ٹو فکس اٹ. ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے برانڈ پاکستان کریٹ کرنے کی. ہمیں ضرورت ہے ٹو شو دا بیسٹ فیس آف پاکستان, اینڈ دیٹس اونلی پاسبل جب ہم اپنی ایتھیکل اور اچھی جو کارپوریٹ گورننس کو فالو کر رہی ہیں کمپنیاں, کمپلائنٹ کمپنیاں, ہم ان کو پریزنٹ کریں گلوبلی. اینڈ دے بیکم آور ہیروز. یس, اینڈ وی آر سین ٹو بی ٹیکنگ ایکشن آن آر اون. ہم سیلف ریگولیٹ کر رہے ہیں. ہمیں کسی انٹرنیشنل پش کی ضرورت نہیں ہے ٹو فکس آور اون پرابلمس. وی کین انڈرسٹینڈ واٹس رائٹ اینڈ رانگ, وی کین انڈرسٹینڈ واٹس فراڈ اینڈ اسکیم, اور ہم بغیر کسی کے پش کیے آن آر اون انیشیٹو لے سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ پاکستان میں ایک اس طرح کا ایک اسٹیپ لیا جائے. وی نیڈ لیڈرشپ, وی نیڈ لیڈرشپ ایٹ اے انڈسٹری لیول, جہاں پہ وی کین فکس دس پرابلم آور سیلز بفور دس بیکم a brand image problem for Pakistan. All right. So when you started talking about this, I think it's been nearly a month now since you first talked about it. So I'm sure aapko kafi feedback mila hoga, pushback mila hoga. What happened? Very interesting, I would say. And so first of all, initially it was, even though the video went viral, and it just shows that the problem is there, right? There's enough people or youngsters who feel something is going on which is not right. But initially there was not a lot of public response. But I think at an industry level there was a lot of interesting response to that. Sometimes it felt very disappointing as well, because a lot of people came out and pushed me back, tried to silence me, کہ یار you should not be talking about this. Silence کیا مطلب؟ Silence کا مطلب کہ utility کیا ہے silence کرنے کی؟ Why? Yeah, so utility ہی ہے کہ so this is going on, and there are only two ways. Either you stop it, وہ جو کہتے ہیں نا, either you beat them or join them. So a lot of people have been thinking کہ یار اچھا ٹھیک ہے, maybe we should also do it. So some of the people are probably looking to do it themselves, or their friends are doing it. So, of course, if you're doing it, then if this issue is talked about, so first of all, a lot of youngsters would know this is not right. One thing that they did was they created a perception that this is, totally halal اور بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اس کا آرگیومنٹ کیا ہے if you want to entertain that thought? کہ اس کے ٹھیک ہونے کا آرگومنٹ کیا ہے؟ ہاں مطلب لائک لیٹس سے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار یہ غلط ہے, مجھے تو غلط لگ رہا ہے, تو آپ آگے سے کیا آرگیومنٹ دیں گے مجھے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے جو انفارچونیٹ چیز ہے آرگومنٹ ہوتا ہے, وہ بچوں کے سامنے فتویٰ لا کے رکھ دیتے ہیں, جو کہ میں کہوں گا فیک فتویٰ, کہ جی یہ تو جائز ہے بس. تو a person, a kid who is not looking deep down, اس سے صرف پیسہ چاہیے, تو وہ تو شاید ایک
فتویٰ لے کے وہ کہے کہ ٹھیک ہے میری ذمہ داری پوری ہوگی اور یہ ٹھیک ہے. بٹ بیونڈ دیٹ کوئی کہے گا کہ ہم تو سروس دے رہے ہیں. تو اگر ایک بندے نے جس کام کے لیے لیٹ سے کسی اور امریکی کو ہائر کیا تھا اور اس کی جگہ ہم نے بندہ ریپلیس کر کے پاکستان سے کام دیا ہے اس کو, تو سروس تو ہم نے دی ہے. تو پھر اگر سروس نہ دے رہے ہوتے تو وہ پے ہی نہ کرتے. یا تو اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے سروس سے تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے. رائٹ. So that's one of the arguments that they give, which I think is a totally wrong thing. So اگر آپ انہی کمپنیوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے جو امپلائیز ہیں اس میں بھی کوئی بھی بندہ آ کے آپ انٹرویوز لیتے ہیں, آپ پورا پروسیس چلاتے ہیں, تو کیا وڈ یو الاؤ کہ کوئی بھی آ کے آپ کے اس کی جگہ اس کا بھانجا بھتیجا کوئی بھی بندہ آ کے بیٹھ جائے اینڈ یو وڈ الاؤ ہم ٹو ورک فار یو. تو یہ جو اسٹینڈرڈز مطلب سو یہ آرگومنٹس تو اپنے اوپر بھی ہولڈ نہیں کرتے. تو آئی تھنک کہ اس طرح کے آرگومنٹس ہیں جو کہ بڑے ویک آرگومنٹس ہیں. سو یا آئی تھنک کہ a lot of people wanted me to not talk about it and they asked to talk about it in private کہ ہم آپس میں فیڈ بیک یہ ملا زیادہ تر کہ یار اسے پرائیویٹ میں بات کریں یا کہ لیٹ سے پاشا میں بیٹھ کے ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں انٹرنلی. تو ہم ایسے اوپنلی بات کریں گے تو اس سے کوئی امیج خراب ہوگا پاکستان کا یا اس سے کوئی امپیکٹ آئے گا. ہمیں اس کے بارے میں پبلکلی بات نہیں کرنا چاہیے. آئی بلیو کہ آئی ایم اے بلیور ان ٹرانسپیرنسی, آئی ایم اے بلیور ان ٹروتھ. واٹ آئی بلیو از کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات کہ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ دس پریکٹس تو پھر آپ کو کسی کو چپ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. دین یو اونلی ہیو ٹو ٹیک اے فیو اسٹیپس انیشیٹو کہ ٹھیک ہے وی ول آؤٹ کاسٹ اینی ون ہو ڈز دس اینڈ دیٹس اٹ. بٹ جو مجھے فیل ہوا ایون دو دے آر سیئنگ دس کہ نہیں اس سے امیج خراب ہو رہا ہے اور ہم اس کو حل کرتے ہیں مسئلے کو, بٹ دین آفٹر دیٹ اینڈ مینی آسکڈ می ٹو ریموو دا ویڈیو ایز ویل. اچھا. تو یا آئی مین اٹ واز ون آف دا بگیسٹ آئی ووڈ سے کہ ہاٹیسٹ ڈبیٹیڈ ایشوز ان دا انڈسٹری. اور آف کورس اٹ کین ناٹ بی ڈسکسڈ آن فیس بک. پیپل CEOs they are not very public with their opinions, but in private, in WhatsApp groups, so this was very hotly talked, debated, and it turned out کہ بالکل دو گروپس پوری انڈسٹری کے بن گئے. ایک وہ گروپ ہے which wanted کہ نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں, اور کچھ ان میں سے بھی کافی ایسے ہیں جو who were actively defending, and within even Pasha they are very active in defending this practice. کسی کا کوئی دوست ہے, کوئی خود یہ کام کر رہا ہے, بٹ ادرس وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز کے بارے میں بات نہ ہو, chaos create نہ ہو, یا کوئی مطلب یس اس طرح کی بات کہیں نکلنا چاہیے. یس. بٹ دین دیر ور اے لاٹ آف ادر پیپل اور اچھی کمپنیز who came by my side, اور and they said you should not remove the video, and thanks God someone talked about it, and it takes courage to talk about it, and آپ اگر if you didn't talk about it تو پھر یہ تو سب کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے مگر nobody is doing anything. تو ان فیکٹ اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا, اس سے انڈسٹری کا فائدہ ہوگا, بیکاز ناؤ اس کو کوئی حل کی طرف جائیں گے. تو یہ دو گروپس بنے انڈسٹری کے اندر. دیر واز اے لاٹ آف پریشر. مجھے ایون آئی واز تھریٹنڈ کہ جی تمہیں سو کریں گے, لیگل تمہارے اوپر آئیں گے, کچھ کریں گے. بٹ دا تھنگ از اگین اگر آپ کی نیت صاف ہے اینڈ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے لیے, انڈسٹری کی بہتری کے لیے کریں, دیر از نتھنگ ٹو بی افریڈ آف, دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ, So this is what happened. And then unfortunately, even though I stopped talking about it for some time, it's been a month,
nothing happened. And even when I pushed for it, and the people who said کہ ہم اس کو کرتے ہیں, پاشا کرے گی یا let them decide کہ وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, nobody did anything. And all they say is ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, we are not a law enforcing authority, we are nothing. اور ہمارے پاس تو کوئی فارمل کمپلینٹ نہیں ہے اس کے اوپر, تو ہمیں اگر فارمل کمپلینٹ آئے گی تو پھر دیکھیں گے. سو دا پرابلم از آئی تھنک آن ون ہینڈ دیر آر مینی ایلیمنٹس who are themselves involved and want to protect this practice. دوسروں کی دوستی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ملک اور انڈسٹری ہونی چاہیے. آپ کی پاکستان میں آپ مسلمان ہیں, سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کا دین ہونا چاہیے. پھر آپ انڈسٹری کے, آپ پاکستان کی انڈسٹری کی بات کریں, جو اس کے لیے اچھا ہوگا وہ سب کے لیے اچھا ہوگا. اینڈ دین کمز یور بزنس, اور آخر میں پھر آپ کی دوستیاں آتی ہیں, ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ پہلے میں ہوں, میرا بزنس ہے, پھر میری دوستی ہیں, اور پھر آخر میں جا کے انڈسٹری ہے یا ملک ہے. اور ملک کو تو سب سے پہلے یہی لوگ they'll just sign off and run away from the country. نہیں جی, یہاں تو پاکستان میں تو یہ ہو گیا, ہم تو دبئی میں سیٹ اپ کر رہے ہیں, ہم تو وہاں سے کر جائیں گے. they'll quickly set up internationally and پاکستان کو طلاق دے دیں گے. تو آئی بلیو کہ the problem is کہ a lot of these people they prefer their friendships and their self-interest over industry's interest. That's why they come to protect this. So they didn't let anything happen. اور پاشا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا. And unfortunately if they don't do anything, it's bad news for us. Because I believe اگر یہ نہیں کریں گے تو دو باتیں ہوں گی. یا تو ہماری گورنمنٹ کرے گی, لا انفورسمنٹ ہیں اور ہیں, یہ لوگ آ جائیں گے, اور وہ اگر آئے تو that will be bad for the industry. IT is lucky enough to not have a regulator right now. اور پاکستان میں جو ریگولیٹڈ انڈسٹریز ہیں آپ کو ان کا حال پتہ ہے. تو اگر یہ بھی انڈسٹری میں لا انفورسمنٹ آ گئی, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم FATF میں تھے, تو پھر جب انٹرنیشنل بھی آئیز آ گئیں, پھر اسٹیٹ بینک, ایوری ون ایجنسیز, اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بزنس دین. So IT sector is better off not being regulated. But اگر آپ اپنے سیلف ریگولیٹ نہیں کریں گے تو گورنمنٹ آئے گی, اور وہ ابھی تو they'll get involved fixing this, بٹ لیٹر آن پھر وہ وہاں پہ صرف رکیں گے نہیں, اور پھر وہ اچھی کمپنیوں کو بھی تنگ کریں گے. اور وی نو ہاؤ اٹ گوز. FBR کیا کرتا ہے کمپنیوں کے ساتھ, باقی کیا کرتے ہیں, نیو انٹرپرینورس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی. یس, پھر آپ کی ہر چیز کویشچن ہوگی. مجھے دس ڈگریوں والی جو کمپنی اگین وین اٹ بروک اپ, دیر ول بروکن اپ انٹو ملٹیپل کمپنیز, اور پھر آپس میں ان کے کوئی مسئلے ہوئے, پھر FIA آئی, اس کو somebody paid one side, ان کے اگینسٹ ایکشن کروایا, دوسروں نے اس کے اگینسٹ ایکشن کرایا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم پاشا کی جو لیڈرشپ ہے, دے ٹاک ٹو FIA پیپل کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دے آر لائک, یہ ینگ لڑکے ہیں, یہ ڈبل کیبن میں پھرتے ہیں, اور ان کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے, اپنا نام جو بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ڈفرینس بٹوین. ابھی بھی آج بھی آئی کین گارنٹی یو کہ منسٹری میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو SSN فراڈ والا ایشو ہے, یہ شاید وہ جو کال سینٹر میں لوگ نام لوکلائز کر کے بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو نہیں, کال سینٹرز میں ایک کامن پریکٹس ہے کہ جو آپ کا کسٹمر ہے, لیٹس سے بینک ہے, بینک آف امریکہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ بے شک انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں, آپ نے کوئی لوکلائز نام یوز کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ انڈیا سے ہماری کال سینٹر چل رہی ہے. تو ایک یا دے وڈ ان کو ایک اسٹرینج قسم کا عبد المنان نام ان کے لیے بڑا اسٹرینج ہے, تو ان کو ایک لوکلائز نام دینا ہے.
اب یہ ایک گلوبلی ایک بڑی ایکسیپٹیبل پریکٹس ہے، بٹ منسٹری کو ڈفرینس نہیں پتہ اس پریکٹس میں ورسز ایس ایس این فراڈ میں. تو جب یہ ایجنسیاں آئیں گی تو پھر تو وہ جو تنگ کریں گی ہر ایک کو، پھر یا تو یہ ہوگا یا پھر خدا خواستہ اگر یہ چیز انٹرنیشنل میڈیا میں آتی ہے، دیٹ اگین ول بی اے بیڈ نیم ٹو پاکستان اینڈ آر انڈسٹری. تو دا بیسٹ تھنگ فار اس ٹو ڈو از کہ پاشا اس میں رول پلے کرے، انڈسٹری اس میں رول پلے کرے اور سیلف ریگولیٹ کرے، اور اس کی اوپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائے کہ دس از ہاؤ وی آر گونا پلے. اور ویدر ہمارا کوئی دوست ہوگا یا سم ون وی ریئلی لائک جو اس پریکٹس میں انوالوڈ ہوگا، دیٹ اس کو ہم آؤٹ کاسٹ کریں گے، اس کو ہم پاشا کی ممبرشپ نہیں دیں گے، اس کو وی ول ریکمینڈ گورنمنٹ ٹو ناٹ انٹرٹین دیئر ممبرشپ، فار ایگزامپل PSCB میں، اور اس کا ایک سوشل بائک آؤٹ کریں. اینڈ پبلکلی سوشل میڈیا پہ پاشا شوڈ رن اے کیمپین کہ تاکہ یوتھ کو ایجوکیٹ کریں اس بارے میں کہ ان کمپنیوں میں آپ اگر جوائن کریں گے تو آپ کی فیوچر کے لیے دس از ناٹ گڈ، بیکاز وہ جو شارٹ کٹس اور کوئک منی کے پیچھے اچھے بھلے ہمارے لمز اور فاسٹ کے اچھے بچے بھی جو ہیں وہ بھی بیچارے دے رون دے کریئرس. تو آئی تھنک کہ اٹس امپورٹنٹ کہ پاشا اس میں انڈسٹری سیلف ریگولیٹ کرے، ادروائز دس آئی ڈونٹ سی اے گڈ اینڈنگ آف دیٹ. ٹھیک ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ کریکٹیو کورس کیا ہو سکتا ہے. آف کورس یو بن چیئرمین پاشا فار 2 years. ہائپوتھیٹیکلی اف یو ور چیئرمین پاشا ٹوڈے، ٹھیک ہے، تو آپ یہی سارا کچھ کرتے، اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے؟ واٹ وڈ یور کورس آف ایکشن بی؟ میرے خیال میں تو سوری ٹو انٹرجیکٹ، کتنی پاور ہوتی ہے پاشا کے چیئرمین کے پاس؟ یہ بھی میرا ایک سوال ہے. دیکھیں، جیسے جیسے پاشا اوور ٹائم زیادہ پاورفل ہوئی ہے، اور ڈیورنگ آر ٹائمز آئی واز دا چیئر آف دا پرائم منسٹر ٹاسک فورس، آئی انشورڈ کہ پاشا کو گورنمنٹ میں ہر محکمے میں ریلیونٹ ہو، اٹس گورنمنٹ پاشا سے پوچھے بغیر کچھ نہ کرے. تو آئی تھنک کہ پاشا چیئرمین کین ڈو اے لاٹ، بٹ اٹس ناٹ جسٹ دا چیئرمین، پوری CEC ہوتی ہے، دیر آر 10 people elected by the industry and the CEC یہ 10 لوگ جو مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. Unfortunately there is a lot of politics now, there is a lot of leg pulling now, so I think even being a Pasha chairman now is not an easy job. سوری میں اپنا کوشچن ریفریز کرتا ہوں. آئی آسک دا رانگ کوشچن. پاشا ایز اے باڈی کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے انفورس کرنے کی، یا پھر اس طرح چیزوں کو ٹو سی دیم تھرو؟ دیکھیں، اگین پاشا ہیز بیکم ویری ریلیونٹ ناؤ. SIFC, Ministry of IT, State Bank, everyone listens to Pasha, Prime Minister. They have a lot of access. اور گورنمنٹ کچھ بھی کرتی ہے دے آسک فرام پاشا ایز ویل. اور اس طرح کے سچویشنز میں دے لک ٹورڈز پاشا فار گائیڈنس، اور جب وہ گائیڈنس نہیں ملتی تو دین دیٹس اے پرابلم. سو آئی تھنک کہ پاشا کے پاس لیگل پاور تو نہیں ہے، اینڈ آئی تھنک وہ بھی لی جا سکتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ آئی ٹرائیڈ ٹو ٹیل دیم ٹو گو فار بینگ اے آربیٹریشن باڈی. دے کین گیٹ اے لا پاسڈ تھرو دا پارلیمنٹ، اور لا پاس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا لا پاس کروایا، ہم نے کافی دفعہ ٹیکس ایگزیمپشنز لینے کے لیے کافی گورنمنٹ میں وی ہیو گاٹن تھنگس ڈن. تو ایک لا پاس کرانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت کوئی آربیٹریشن باڈی نہیں ہے. آربیٹریشن باڈی گیوز یو اے لیگل رائٹ. سو آربیٹریشن یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل میٹرز ہیں، لیٹ سے امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے، تو ایک ہماری جو عدالتوں کے جج ہیں یا لیبر کورٹس والے تو IT کے کانٹریکٹس کے لیے اتنے اسپیشلائز نہیں ہوتے، اور اس لیے ہماری عدالتی سسٹم، ہماری جتنی کمپنیاں وہ باہر کے ملکوں کا لکھتے ہیں کہ ہماری اس کانٹریکٹ میں اگر کوئی غلطی خرابی ہوئی تو کیلیفورنیا کی کورٹ ڈیل کرے گی یا دبئی کی کورٹ ہوگی. تو اس میں اگر ہم پاشا کو کے اوپر یہ رائٹ لے لیں، لیگل رائٹ، کہ پاشا ول بی این آربیٹریشن باڈی، تو کوئی بھی اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو پاشا ول ہیو اے لیگل کائنڈ آف اتھارٹی آن ڈیسائڈنگ
میٹرز اور جو بھی پاشا ڈیسائیڈ کرے گی وہ اس کی کورٹ میں حیثیت ہوگی. بٹ کیونکہ رائٹ ناؤ پاشا از ناٹ این آربیٹریشن باڈی, تو پاشا کے پاس ایز سچ لیگل حیثیت نہیں ہے. مگر اب ہیونگ سیڈ دیٹ پاشا کا انفلوئنس بہت اسٹرانگ ہے. آئی تھنک it will become very difficult for a company to operate at a bigger scale in Pakistan if Pasha sets a code of conduct and they violate that, and Pasha goes on and decides to take action on that, which could be telling the government to not give them membership. They themselves not giving membership. Just a public notice on their website warning potential employees not to join a company, so right now I think is masle ka hal has to be not legal, and it does not have to be forcefully implemented. It has to be rather soft, right, which is کہ آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں, ڈیٹرنس کریٹ کریں اور ایک انفارمیشن کیمپین چلائیں. right. آئی تھنک پاشا کا اتنا نام ہے پاکستان میں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ, کہ پاشا کی جو میسیجنگ ہے اس کی ویلیو کسی بھی کمپنی کی میسیجنگ سے زیادہ ہوگی. سو آئی تھنک اٹ ول میک اٹ ویری ہارڈ فار سچ کمپنیز ٹو امپلوائے اینی ون اور ٹو گیٹ اینی کائنڈ آف ٹو ایزیلی ڈو بزنس ان پاکستان if Pasha is clear about this thing or takes a position on that. It does not have to go to the legal level. ٹھیک ہے, got it. اچھا, میں تھوڑا سا آئی تھنک a question for a different set of audience. Let's say میں ایک فریش گریجویٹ ہوں, ابھی بھی میں گریجویٹ کیا ہوں اور آئی ایم لوکنگ فار جابس. مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا انڈسٹری کا, میں نے یہ شاید ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہوگی. ہاؤ کین آئی اسپاٹ سچ کمپنیز ان دا ایبسنس آف اے پبلک ڈیٹا بیس, جیسے جس کی آپ بات کریں کہ یار پبلکلی کالڈ آؤٹ ہوں کچھ کمپنیز, وہ تو نہیں ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہی جس کو پتہ چل گیا, جس کا نیٹ ورک ہوگا اسے پتہ چلے گا. ان دا ایبسنس آف ڈیٹ اگر میرا نیٹ ورک بھی نہیں ہے, ہاؤ ٹو اسپاٹ سچ کمپنیز ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے فریش گریجویٹ؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح اور غلط آپ کا دل بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. اف سم تھنگ از رانگ, آپ کو یو ول گیٹ اے فیلنگ آن دیٹ. ون آف مائی امپلائیز got an offer from one of such companies, and after the interviews he was offered a plot in DHA and a house on that, اور وہ جو گھر اور پلاٹ انہیں دینا تھا اس کو 20 years contract کے اوپر they were offering. اور وہ he told me کہ میرے تو آنکھوں میں چمک آ گئی سوچ کے کہ DHA میں گھر ملے گا مجھے, and I could not think beyond that. وہ گھر آ کے اس نے اپنے بھائی سے پوچھا, اس کا بھائی واز اے سینئر پبلک سرونٹ, گریڈ 20 یا 21 کا, تو پنجاب گورنمنٹ میں. تو اس نے جب اسے سنا کہ وہ DHA میں گھر مل رہا ہے, ہی سیڈ کہ ڈونٹ جوائن دیٹ کمپنی. ہی ڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ IT. اس نے کہا کہ جسٹ بیکاز یو آر گیٹنگ سم تھنگ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, دیر از سم تھنگ رانگ انڈر لائن. کہتا ہے میں میری 20 سال جتنے بھی سالوں کی میری گورنمنٹ کی سروس ہے, دیر آر پلنٹی سچ اپرچونیٹیز اور اینڈ جسٹیفیکیشنز فار دیٹ. بٹ آئی آلویز نو کہ جب میں وین آئی بیہائنڈ ایوری سچ آفر, آپ کو کوئی لینڈ کروزر آفر کر رہا ہے یا آپ کو کوئی, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی some grey or black practice ہے. If something is too good to be true, if something is too good to be true, it probably is. Oh yes. Right. تو ایک تو یہ بات ہے. ہمارے ایک I would say there is a lot of feeling جنرلی ایک نا ہمارے ملک میں بزنس مین کے خلاف ایک امیج کریٹ کیا گیا اوور ٹائم. یہ جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھا, بھٹو ایرا اینڈ فارورڈ 32 خاندان, پاکستان کھا گئے اینڈ آل, تو اوور ٹائم گورنمنٹ اینڈ بیوروکریسی کریٹڈ اے ویری کائنڈ آف اے ڈارک امیج آف اے بزنس مین, اینڈ وہ امیج پھر اس کو میسز میں لے کے گئے. اس سے کیا ہوا کہ آج ہماری عام عوام
हमेशा बिजनेस मैन को बड़ी नेगेटिवली देखती है, अनलाइक अमेरिका जहाँ पे वो उनके हीरोज़ हैं. पाकिस्तान में और इंडिया इंडिया में भी, पाकिस्तान में बिजनेसमैन को कोई विलन या करप्ट या इसी तरह से देखा जाता है. अनफॉर्चुनेटली कुछ रोल मॉडल्स भी ऐसे ही हैं. सो हमारे मुल्क में बिजनेसमैन को बड़ा एज अ नेगेटिव करेक्टर प्रेजेंट किया गया. एंड दैट्स हाउ आवर यंग किड्स थिंक कि ये कंपनियां तो हमेशा लूट रही हैं, खून चूस रही हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, हमें कुछ नहीं दे रही हैं, और सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और दैट मे बी ट्रू in some cases, but that's not true in many other cases. There are many multinationals here. पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जो कि अच्छे बेनिफिट्स भी दे रही हैं, और देयर इज़ अ वेरी competitive market when it comes to employment. पाकिस्तान में IT रिसोर्सेज के लिए खींचातानी लगी हुई है, Absolutely. और आई वुड से कि डबल ट्रिपल सैलरीज हुई हैं ओवर टाइम, और वो कंपटीशन की वजह से हुई हैं. सो आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई इशू है जहाँ पे कंपनीज कम पे करके सरवाइव कर सकती हैं. वो अच्छा टैलेंट ले ही नहीं सकती. हाँ, जहाँ पे उनको जो टैलेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, समवन इज़ नॉट गुड प्रोग्रामर, तो फिर उसको ऑफ कोर्स नहीं अच्छी ऑफ़र मिल रही, बिकॉज द कंपनी जो उसको हायर कर रही है वो सोच रही है कि इसको तो अभी हमने सिखाना है या इसको हमने क्रिएट करना है. मगर जो बंदा अच्छा क्रिएटेड है उसको तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. सो आई थिंक कि जब इस सोच के साथ बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनको जब एक जगह एक सर्टेन ऑफ़र आ रही है और एक कंपनी उनको 3 गुना ऑफ़र कर रही है, दे शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट नॉर्म क्या है, और एक चीज़ उससे डबल या ट्रिपल पे आ रही है तो इसके पीछे वो हाउ आर दे एबल टू डू इट. तो वो कहते हैं ना, अगर तो डबल या ट्रिपल ऑफ़र आ रही है तो फिर देन प्रॉबेबली दे शुड डिग अप फर्दर कि वो हाउ आर दे एबल टू पे दैट मच. ठीक है, लेट्स से ये तो हमने फ्रॉम द आउटसाइड कहा कि ऑफर आने से पहले आपने बात कर ली. लेट्स से मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, 1 साल है, 6 महीने एक्सपीरियंस है मेरा. व्हाट आर द साइंस दैट आई नीड टू लुक फॉर टू बी श्योर कि दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज कंपनीज? नहीं, सिंपल सी बात है. आपको अगर वो कुछ झूठ बोलने का कहते हैं, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन टू टेल अ लाई कि जी आपने पोज करना है कि आप जॉन डो हैं, आप एक अमेरिकन सिटीज़न हैं, आपने शो करना है कि आप अमेरिका में बैठे हैं या फलानी जगह बैठे हुए हैं, आपको कोई कहानी बता रहे हैं कि आपने ये बतानी है. तो अगर आप सच नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. काफ़ी लो बार है मतलब स्टैंडर्ड का, राइट? ये मतलब बेसिक सी चीज़ है. ईजी टू स्पॉट है. यस, राइट. सो आई थिंक कि जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज़ क्वेश्चन कर रहे होते हैं. अब बात यह है कि वेदर वो उनके लिए पैसा कितना अट्रैक्टिव है उस वक्त. तो कोई भी अगर उन्हें जस्टिफिकेशन मिलती है वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है. सो आई थिंक पहले फर्स्ट फ्यू years of their career, if they don't focus on money, they focus their on development of their career and all, which job is best for their development. I think then they'll होता ये है कि पैसा ब्लाइंड कर देता है आपको आपकी चॉइसेस से. सो आई थिंक कि अगर आप पैसे को साइड पे रख के ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. अगर आपको वो झूठ बोलने का कह रहे हैं, अगर आपको लेट्स से वो फेक डिग्रीज़ की बात थी, तो इट वाज वेरी एविडेंट कि ये जो डिग्रियां आप बेच रहे हैं वो फेक हैं. तो उसमें व्हाट्स देयर टू टॉक अबाउट. तो आपको कोई आके कोई कहानी सुनाए, आप उसको इफ़ यू वांट टू बिलीव इट तो आप कर लेंगे. तो मैं ये समझता हूँ कि आवर किड्स जस्ट नीड टू फोकस ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज़, एंड दे जस्ट नीड टू लिसन टू देयर हार्ट. ये झूठ बोलने का कह रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, तो दैट्स इट. they'll know they should run away from a company that tells them to pose as someone else, that tells them to say a lie to a client, that tells them to, for example, fake themselves, that or their GitHub account or something. Yeah, I mean, so there are nth ways of telling lies, and whoever is doing it, they're part of it.
ان کو تو جھوٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جو امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اف دے ڈونٹ بیکم پارٹ آف اٹ تو وہ پھر یہ چل نہیں سکتا. اچھا اگر ہائپوتھیٹیکلی میں فریش گریجویٹ یا ارلی اسٹیج پروفیشنل ہوں, مجھے پہلے نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں, اب بھی نہیں پتہ لیٹ سے, اف آئی گو ڈاؤن دس پیتھ تو میرے لیے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر میں سیلفشلی صرف اپنے لیے سوچوں, میں نہ سوچوں کہ ایتھکس کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. اف آئی گو ڈاؤن دس پیتھ آئی ورک ان دس, پوٹینشلی واٹ ڈز مائی فیوچر نیئر فیوچر لک لائک؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ a lot of these things are بیکاز جو کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں وہ ان کا پورٹ فولیو نہیں ہوتا. دے کین ناٹ پبلکلی کلیم کہ یہ ہم نے کام کیا ہے. ایون ایف آپ گوگل کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ تو کسی ایکس وائی زی بندے نے کیا ہے, جان ڈو نے کیا ہے. تو نہ وہ کمپنی جو کام کر رہی ہے وہ اس کو اپنے پورٹ فولیو میں شو کر سکتی ہے, اور نہ وہ بندہ جس نے کام کیا وہ کر سکتا ہے. دیر از آلویز اے رسک ٹو گیٹ ایکسپوزڈ آن دیٹ. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ونس اٹ گیٹس ایکسپوزڈ کہ یہ کمپنی تھی جو یہ کام کرتی تھی, اینڈ یو گیٹ ٹیگڈ ود دیٹ کمپنی, تو اٹ اسٹیز ود یو فار ایور کہ یہ اس کمپنی سے آیا. سو پرابیبلی اس کے ایتھکس اور مورل ویک ہیں. آئی تھنک اندر تھنگ از کہ یہ جو اوور آل پریکٹس ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیز کمپنیز آر نیور گوئنگ ٹو گرو ان اے اسٹرکچرڈ وے, بیکاز واٹ دے آر ڈوئنگ از اونلی اسکیلیبل ٹو اے سرٹن لیول. اس سے آگے آپ اس سے کوئی ٹاٹا یا انفوسس نہیں کھڑی کر سکتے. ایونچولی دس گیٹس ایکسپوزڈ. وہ پمپ اینڈ ڈمپ کی طرح کمپنیاں وہ کی اسکیم لگا کے بھاگ جاتی ہیں, وہ تو اپنے پیسے بنا گئیں. بٹ ناؤ وٹ ڈو یو ہیو ٹو شو فار. آپ سو موسٹلی باقی انڈسٹری جو ہے دے آر لوکنگ ایٹ یور پورٹ فولیو, دے آر لوکنگ ایٹ یور ورک ایکسپیرئنس. اب آپ کو چھپانا پڑ رہا ہے کہ اچھا میں نے آپ کو کہانیاں بنانی پڑیں. اور اگر وہ ویریفائی کرنے جائیں گے, کافی ساری کمپنیاں بیک گراؤنڈ چیکس کی طرف جا رہی ہیں. سو لیٹس سے سم ون کالز ان جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے لیٹس سے مائیکروسافٹ کے لیے کام کیا, تو کوئی اس کو ابھی تو ان کمپنیوں نے اپنی الیبوریٹ سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں کہ وہ آپریٹرز فیک فون ٹیک کرنے کے والے بھی, ریفرنس دینے والے بھی فیک لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, اور پورا ایک نیٹ ورک ہے جہاں پہ جب آپ ریفرنس کے لیے کال کریں گے تو لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی کارنر کور کرنا پڑے. یس, مطلب یہ بھی آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور اسپیشلی جب آپ فیوچر میں وین دیٹ کمپنی گوز اوے رنز اوے, تو اب آپ کے ریفرنس چیک سارے ڈیڈ ہو گئے. ناؤ اب کوئی کمپنی, اچھی کمپنی آپ کو کوئی ہائر کرے گی, اسپیشلی آپ نے باہر جانا ہے, تو وہ تو ایک ایک چیز کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں. تو یہ سارے ایلیمنٹس اس میں آتے ہیں. دیر از اے بگر رسک بیکاز سچ تھنگس آر ان ریڈار آف امیریکن اتھارٹیز اینڈ آل. ایونچولی اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, کمپنیز کمپلینٹ کرتی ہیں, تو کوئی بھی کمپنی کین کم اپ ود کمپلینٹ کہ یہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اور اس فراڈ میں ان کے پاس تو آپ کے ویڈیو کے امیجز ہیں, آپ کی ساری ڈیٹیلز ہیں, اینڈ ایف سم آف پیپل گیٹ کاٹ اینڈ یو آر کاٹ ایز اے کرمنل in let's say some American action on the complaint, so now you are a criminal internationally. آپ just can you imagine کہ کہاں میں ایک پروگرامر کے طور پہ جا رہا ہوں اور میں کرمنل کے طور پہ اب کہیں پہ دنیا میں نظر آ رہا ہوں. اور یہ چیزیں I remember there were many such frauds in telecom area as well in UK میں اور جگہوں پہ. وہ کبھی آپ ایک دفعہ ان کی ڈیٹا بیس میں آ جائیں تو یو نیور گو اوے. آن لائن سرچز میں آ جاتے ہیں, ہر جگہ آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ دیر آر سرٹن رسکس انوالوڈ. اگین ایگزامپل آف دیٹ فیک ڈگریز. جب وہ ٹی وی میں ینگ بچے آ رہے ہیں, وہ منہ چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہے تھے, ٹی وی کیمراز چاروں طرف سے کور کر رہے ہیں. کین یو امیجن کہ ان کے ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایز اے کرمنل بھاگ رہا ہے, اور یا ایف آئی اے پکڑی ہے, اور
how do you as a programmer from a good company university Sign now up for suddenly something like that, huh? you become a criminal? So I think these are all the risks, and I don't think it's worth it. I think jo career is a longer term journey. It's not a gig. ہمارے بچوں کو بہت زیادہ آج کل گیگ اور شارٹ کٹس اور یہ چیزیں سکھا رہے ہیں فار دا منی, بٹ آئی تھنک کہ دیر از اے پوٹینشیل ٹو لوز لانگر ٹرم کریئر آن دیٹ. انٹرنیٹ کے جہاں فائدے ہیں نقصان بھی ہیں. انٹرنیٹ ڈز ناٹ فارگیٹ اینی تھنگ, اٹ ڈز ناٹ آپ یو ڈو اے رانگ اسٹیپ اٹ اسٹیز ود یو فار لائف. سو دیز آر آل دا رسکس. رائٹ, ویری اپروپریٹلی پٹ. آلسو آئی تھنک ایک چھوٹا سا رسک آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اف یو آر اوور پیڈ 3x 4x تو the number of companies who would hire you for that experience versus compensation is very few, or maybe it's just the same circle of companies, right? So آپ like جب آپ نے سائن اپ کر دیا 3x سیلری کے لیے, آپ کا لائف اسٹائل بھی انفلیٹ ہو گیا, وہ تو نیچے نہیں آ سکتا, اینڈ یو نیور وانٹ ٹو ٹیک اے سیلری کٹ, تو وہ بھی دیٹس لائک دا اسپیس فار امپلائمنٹ آلسو اسکویزز آؤٹ فار یو. I think that this is very, very good point. I think a lot of people, کیونکہ ان کاموں میں there is a very low barrier, like very low barrier for performance and everything, expectations. آپ کو تھوڑا کر کے زیادہ مل رہا ہے, اور جب ایک زیادہ کی عادت ہو جاتی ہے تو you can't come down. اور میں نے دیکھا ایسے بچوں کو جو کہ لیٹس سے ریموٹ ورکنگ پہ چلے گئے, اب وہ ایکس اماؤنٹ لے رہے ہیں $3,000 لیٹ سے, اور بٹ وہ ریموٹ ورکنگ میں یہ ہے کہ یو آر ناٹ ورکنگ ان اے ٹیم ان اے وے دیٹ یو آر گروئنگ ان ٹرمز آف کریئر. آپ پیپل اسکلز نہیں بن رہے, آپ کے لیڈرشپ اسکلز نہیں بن رہے. یہ ایک پروگرس آپ کی ایسے نہیں ہے کہ ایونچولی آپ VP بنیں گے پھر CEO بن جائیں گے. آپ پروگرامر ہی رہیں گے اور 20 سال بعد بھی پروگرامر ہوں گے. آج 3,000 لے رہے ہیں, 20 سال بعد بھی 3,000 لیں گے. تو ورسز ایک کیریئر گروتھ پاتھ جو ہوتا ہے جس میں آپ یو بیکم ایونچولی سینئر آرکیٹیکٹس بنتے ہیں, آپ پھر بڑی بڑی ٹیمز کو چلاتے ہیں آپ. سو آئی تھنک وہ کیریئر گروتھ پاتھس ایک تو نہیں بن پاتے, اور سنس آپ کے اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو لوکل انڈسٹری میں اس کی آدھی یا اس سے بھی کم پے پہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دین یو آر ڈومڈ ٹو ورک ایز اے ریموٹ ورکر فار لائف, اور ایز دیٹ کائنڈ آف آپ پھر اسکیمیں ڈھونڈتے ہیں ساری زندگی. سو اٹس اے سلپری سلوپ, آپ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. پھر آپ کو آئیدر یو اسٹارٹ فرام زیرو. میں نے نہیں دیکھا لوگوں کو جو 6 سال کچھ انجوائے کرنے کے بعد پھر زیرو پہ آنے کو تیار ہوں. انٹرویوز میں لوگ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن نو بڈی پلز دا ٹریگر. میرے بھی ایکسپیرینس میں آئی نو 10 سال تو مجھے بھی ہو گئے انٹرویو لیتے ہوئے, تو نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک دیٹ سیلری کٹ. وہ زیرو سے کیا 30 سے بھی اسٹارٹ, 100 میں سے 30 سے بھی اسٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. گاٹ اٹ. ٹھیک ہے سعید بھائی, آئی تھنک I am done from my list of questions. We are towards the tail end of this discussion. آپ مجھے بتائیں کہ anything else you want to add to this? I think کہ Pakistan is going through a rough patch. And there are many challenges جو ورک فورس کو بھی آ رہے ہیں, کمپنیز کو بھی آ رہے ہیں. گلوبل ریسیشن ہے, سیلز کرنی مشکل ہے, ٹیکسز بڑے انفیئر وے میں گورنمنٹ امپوز کر رہی ہے, جس سے اسپیشلی آئی ٹی کمیونٹی فیلز ویری چیٹڈ اینڈ دے فیل کہ دس از ناٹ رائٹ, اینڈ a lot of people are rebelling, a lot of people wants to leave the country, a lot of people وہ جگاڑیں ڈھونڈ رہے ہیں, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. my father used to say کہ ایک محلہ ہے نا, وہاں پہ گلی میں نا لوگ اپنے گھر کو صاف کر کے گند باہر پھینکتے ہیں, اور نو بڈی بادرز کہ یار وہ گند پھینک رہا ہے نا, یا گند پڑا ہے تو کوئی بات نہیں, سائڈ سے گزر جاؤ. اینڈ آہستہ آہستہ وہ گند بڑھتا ہے, بٹ ایوری ون وہ راستہ ڈھونڈتا ہے, سائڈ سے گزر جاتا ہے. اپنے ناک پہ انگلی رکھیں گے, ناک بند کر کے کپڑے بچا کے سائڈ سے نکل جائیں گے. اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو ڈو اینی تھنگ کہ چھوڑو یار گند کو پڑا رہنے دو, کوئی بات نہیں, یا جو بندہ پھینک رہا ہے اسے پھینکنے دو. سو ہم ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جہاں پہ
راستے میں جو بھی گند پھینک رہے ہیں, جو بھی ایز اے سوسائٹی وی جسٹ فائنڈ آور ویز. ٹو ایچ دیئر Yeah. اون ٹائپ. اور ایسی جگہ پہ مسئلے کا حل اگر کرنا ہے تو وہ وہی ہے کہ جب لوگوں کے گزرنے کا راستہ جب بند ہو جائے گا, دیٹس وین دے ول کم ٹوگیدر. جب اتنا گند ہے کہ اب آپ گزر نہیں سکتے, اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ ٹاک اینڈ ڈسکس دیٹ دس از ناٹ ہاؤ وی کین لیو. آپ پھر کوئی پروٹوکولز ڈیسائڈ کرتے ہیں, کچھ اسٹینڈرڈز ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ نہیں, نو باڈی ول تھرو گاربیج آن دا اسٹریٹ, اور یہ پروٹوکولز ہوں گے, اور دس از ہاؤ وی ول لیو ان اے سویلائز سوسائٹی. آئی تھنک ہم لوگ اس وقت یہی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کے جگاڑ نکال لو, یہ بیک چینل سے راستہ نکال لو, ایسے بچ جاؤ, ویسے باہر کمپنی رجسٹر کر لو, ایسے ٹیکس سے بچا لو, ایسے کوئی فراڈ کر کے اپنا کام چلا لو, اپنی جسٹیفیکیشن ہم بنا لیتے ہیں. آئی تھنک دس ول جسٹ squeeze us more and more and eventually we will hit a dead end. کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہیڈ آن ان چیزوں کو ڈیل کریں. وی ایز این انڈسٹری آر پاورفل. پاکستان آئی ٹی سیکٹر کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. آئی کین ٹیل یو, فیوچر آف پاکستان از آئی ٹی, از آر یوتھ. بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹس اس وقت بھی اور اسپیشلی فیوچر میں 10 ٹائمس ہمارا سیکٹر کر سکتا ہے. اور اگر ہمارا سیکٹر نہ ہو تو دیر از نو ہوپ فار پاکستان, آئی ٹیل یو. تو انسٹیڈ آف رننگ اوے فرام پاکستان, انسٹیڈ آف ڈس اوننگ پاکستان, انسٹیڈ آف کریٹنگ آر اون بیک چینلز اور اپنا سیلف انٹرسٹ میں ہم پاکستان کو طلاق دیں اور ہم اپنے اون وے میں چلے جائیں, آئی تھنک وی شوڈ آل کم ٹوگیدر اینڈ وی شوڈ آل کنفرنٹ دس ہیڈ آن. چیلنجز ہیں بٹ ہم مل کے اس کو سالو کر سکتے ہیں, مگر سالو تب ہوں گے وین آل آف اس ایگری کہ نہیں, ہم نے جو بھی میل پریکٹسز ہیں, جو بھی گورنمنٹ کے غلط ڈیسیجنز ہیں, اینی تھنگ افیکٹنگ دا انڈسٹری ایٹ لارج, وی ہیو ٹو فکس دس. وی کی ناٹ رن اوے فرام دس. تو آئی تھنک ایف وی آل ڈیسائڈ, گورنمنٹ ول لسن. ہماری انڈسٹری کے لیے کی گروتھ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے بیکاز اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. مگر اگر ہم راستے نکالیں گے, اگر ہم جگاڑیں نکالیں گے, اگر ہم 2 نمبری کی طرف جائیں گے, تو آئی تھنک انفارچونیٹلی ان دی اینڈ ہم سب خود ہی کہہ رہے ہوں گے کہ اٹس ناٹ ورتھ لیونگ ان پاکستان, وی شوڈ آل رن اوے. سو میری جو یہ فائٹ ہے, دس از ٹو سیو دس انڈسٹری ٹو دیٹ ڈوم کہ ہم ان دی اینڈ ایک بس فری لانس نیشن بن کے رہ جائیں اور ایک نیشن آف جگاڑی بن کے رہ جائیں. آئی وانٹ ٹو سی پاکستان میں بگر دین ٹاٹا, انفوسس اینڈ ستیام اور ایس لیول کی کمپنیوں سے بڑی کمپنیاں پاکستان سے نکل سکتے ہیں. آئی بلیو ان دیٹ, اینڈ دس از اونلی پاسبل تھرو کمپلائنٹ کمپنیز, فیئر کمپنیز, اسٹرکچرڈ کمپنیز, اسٹرکچرڈ گروتھ. اس کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھاگنے کی اور جگاڑوں کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سعید بھائی, تھینک یو فار بینگ ہیئر. میں پرسنلی بہت کچھ سیکھا آپ سے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. نیچے دیے گئے لنک پر جا کے آپ ہماری کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہم ہر کامنٹ کو بہت سیریسلی پڑھتے ہیں اور جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.